السلام علیکم، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناول دہلیز یار با اقرا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 3۔ رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ کھلی تو تہجد کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بیڈ کے دوسری جانب دیکھا جہاں ماہنور خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ سوتے ہوئے رتبہ کو بہت معصوم لگی، کیونکہ یہ سچ تھا کہ وہ صرف سوتے ہوئے ہی معصوم لگتی تھی۔ ویسے تو ہر وقت اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص شرارتی چمک رقصہ رہتی تھی۔ ایک مسکراتی نظر سوئی ہوئی ماہنور پر ڈالتی رتبہ اٹھ بیٹھی، اپنے بالوں کو کینچے میں مکید کرتے پاؤں میں چپل ارستے وضو کی نیت سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ وضو کر کے آئی تو ماہنور ابھی بھی سو رہی تھی۔ ماہنور کے سائڈ سے اپنا دوپٹہ پکڑتے نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھاتی تہجد ادا کرنے لگی۔ تہجد ادا کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے بہتے چلے گئے۔ اللہ، میں نے تو آپ سے اپنے محرم کی محبت مانگی تھی، مجھے میرے محرم کی محبت سے نواز دیں پلیز۔ میں تو 10 سال سے مان کا انتظار کر رہی تھی، اور مان آئے بھی تو فوراً چلے گئے۔ کیا وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ ملی حیات ہی ایسی کہ حیا بھی رو پڑی، تیری تلاش میں ظالم سزا بھی رو پڑی۔ تجھے ٹوٹ کر چاہا اور اتنا چاہا، تیری وفا کی خاطر وفا بھی رو پڑی۔ میرا نصیب، میری قسمت، میرا مقدر بنا تو، تجھے مانگتے مانگتے دعا بھی رو پڑی۔ وہ اس پاک ذات سے اپنے محرم کی محبت مانگ رہی تھی، وہ دعا مانگ رہی تھی کہ فجر کی اذان کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے خود پر ضبط کرتے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جائے نماز کو سائڈ سے فولڈ کرتی اٹھی تھی، اور بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پانی کا جگ دیکھا جو خالی تھا، اور اتنے میں اذان کی آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ اس نے ماہنور کو پکارا، مانو اٹھ جاؤ جلدی سے، فجر کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز ادا کرو۔ رتبہ نے اسے جگایا تھا۔ اچھا نا، آپ ہی اٹھ رہی ہوں، ماہنور نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ چلو اٹھو، شاباش، میں بھی آ رہی ہوں، میں جب تک آؤں تم مجھے بیڈ پہ نظر نہ آؤ۔ رتبہ اسے کہتی پانی لینے کے لیے کمرے سے نکلتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب پانی لے کے کمرے میں آئی تو اس کی نظر بیڈ پہ گئی جہاں ماہنور موجود نہ تھی۔ اس نے پانی کا جگ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور جیسے ہی پیچھے مڑی، ماہنور سامنے موجود صوفے پہ سو رہی تھی، جسے دیکھ رتبہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ مانو اٹھو جلدی سے، ورنہ بہت مار کھاؤ گی تم مجھ سے۔ رتبہ نے بازو سے پکڑتے اسے اٹھایا تھا۔ یار آپ نے کہا تھا بیڈ پہ نظر نہ آؤ، اب تو میں صوفے پہ سو رہی ہوں، ماہنور نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا، اور ماہنور کی بات سن رتبہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ تم اٹھو فوراً سے، وضو کر کے نماز ادا کرو جلدی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رتبہ نے اسے اٹھاتے غصے سے کہا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ ماہنور منہ بناتی کہتی فوراً سے واش روم میں گھسی تھی کہ مبادا واقعی مار نہ پڑ جائے۔ وہ ملازمہ کو ناشتے کا کہنے کے لیے کچن میں جانے لگی تو اسے لاؤنج میں شاہ عالم صاحب بیٹھے نظر آئے جو چائے پیتے ہوئے اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ رتبہ نے ان کے پاس آتے سلام لیا۔ وعلیکم السلام، اٹھ گئی میری بیٹی؟ شاہ عالم صاحب نے اخبار سے نظر ہٹاتے اس کی طرف دیکھتے شفقت سے پوچھا۔ جی بس ناشتے کا کہنے کچن میں جا رہی تھی۔ اچھا چلو جاؤ اور ذرا اپنے بابا کو بھی اٹھا دو، شاہ عالم صاحب نے رتبہ سے کہا، جس پر اس نے حیرانگی سے شاہ عالم صاحب کو دیکھا۔ بابا ابھی تک اٹھے نہیں؟ حیرت ہے، وہ تو اٹھ جاتے ٹائم پہ۔ چلے میں انہیں اٹھا دیتی ہوں، رتبہ ان سے کہتی اورنگزیب صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب اورنگزیب صاحب کے کمرے میں آئی تو کمرے میں غپ اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے گلاس وال سے پردے سائڈ پہ کیے جس سے کمرے میں چاروں طرف اجالا ہوا تھا۔ بابا اٹھ جائیں، اس نے بیڈ پہ سوئے ہوئے اورنگزیب صاحب کو پکارا تھا، لیکن جب
2 بار پکارنے پر بھی وہ ایسے ہی بے سود لیٹے رہے تو رتبہ کو تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن ان کا بے جان ہوتا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ بابا، بابا اٹھیں! اب کہ رتبہ نے انہیں جھنجھوڑا تھا لیکن وہ بے سود پڑے رہے۔ بابا پلیز اٹھیں نا! رتبہ کسی انہونی کے احساس سے چلائی تھی جبکہ رتبہ کی آواز سنتے شاہ عالم صاحب اور ان کے پیچھے ہی ماہنور کمرے میں آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ شاہ عالم صاحب نے رتبہ کو روتے دیکھ پوچھا جبکہ ماہنور بھی رتبہ کو ایسے روتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ دادا سائیں دیکھیں نا، بابا اٹھ نہیں رہے، ان سے کہیں یہ اٹھ جائیں پلیز، رتبہ نے نم آواز میں کہا، جس پر شاہ عالم صاحب نے آگے بڑھ کر فکر مندی سے اورنگزیب صاحب کا ہاتھ پکڑا تھا۔ جاؤ ماہنور بیٹا، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے جلدی۔ شاہ عالم صاحب نے سائیڈ پہ ہانوں پریشان کھڑی ماہنور سے کہا، جس پر وہ ہوش میں آتی فوراً سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ تینوں اس ٹائم ہاسپٹل میں ICU روم کے باہر موجود تھے۔ شاہ عالم صاحب وہاں موجود کرسی پہ بیٹھے ہوئے قرآن آیات کا ورد کر رہے تھے۔ رتبہ ایک سائیڈ پہ دیوار کے ساتھ کھڑی خود پہ ضبط کرتے دل ہی دل میں اپنے باپ کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی جبکہ ماہنور ICU روم کے دروازے کے سامنے بے چینی سے چکر کاٹتی ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں رتبہ کی نظر وہاں آتے تایا سائیں اور چچا سائیں پر پڑی تھی، جس پہ رتبہ بھاگتی بے اختیار ہی تایا سائیں کے سینے سے لگتی رو دی۔ بس بیٹا چپ، اورنگزیب ٹھیک ہو جائے گا، تایا سائیں نے اس کے سر پہ پیار دیتے کہا۔ دیکھیں نا تایا سائیں، آپ ہی نے رو رو کر مجھ معصوم کو بھی پریشان کیا ہوا ہے۔ ماہنور نے اپنے آنسو صاف کرتے رتبہ کو دیکھتے خفگی سے کہا۔ ماہنور کے اس انداز پہ تایا سائیں، چچا سائیں، دادا سائیں اور رتبہ کے چہرے پر سودا سی مسکراہٹ آئی تھی جبکہ چاروں کے علاوہ وہاں موجود پانچویں شخص کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی بھوری آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ بھائی رتبہ بچے، کیوں آپ نے رو رو کر ہماری مانوں کو پریشان کیا ہوا ہے؟ چچا سائیں نے ماہنور کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ چچا سائیں معصوم بھی؟ ماہنور نے نم آواز میں فوراً سے بولی، جس پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا لیکن اسے بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرتے دیکھ سب مسکرا دیے۔ خیر اب تم معصوم تو بالکل بھی نہیں ہو، رتبہ نے اسے گھورتے کہا، جس پر ماہنور نے منہ بنایا تھا اور ماہنور کے اس انداز پہ وہ 2 بھوری آنکھیں چمکی تھیں۔ چلو اب آپ دونوں رونا بند کرو، آپ دونوں تو ہماری بہادر بیٹیاں ہو نا، تایا سائیں نے ان دونوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ اتنے میں ڈاکٹر ICU سے نکلا تھا جس پر سب ڈاکٹر کی طرف بھرے تھے۔ ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے اب؟ شاہ عالم صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی کنڈیشن ابھی بہت سیریس ہے اور ابھی ان کی حالت کے پیش نظر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس آپ لوگ دعا کیجیے، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔